اسلام کے نام پر دنیا کا امن برباد ہو رہا ہے۔ قرآن کریم ایک جامع اور مکمل کتاب ہے جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر ہے۔ اس وقت میں حقوق العباد کے حوالے سے قرآن آیات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مختالاً فخورا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں سے بھی، اور مسکین لوگوں سے بھی، اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی، اور مسافروں سے بھی، اور ان سے بھی جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے۔ یقین اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگاڑنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ خوبصورت تعلیم، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم میں اپنی عبادت کے ساتھ قربت کے تعلقات کے مطابق حق ادا کرنے والے کی ہدایت فرمائی ہے کہ کس طرح تم نے بندوں کے حق ادا کرنے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کے امن اور حق قائم کرنے کی نصیحت فرمائی، ان میں ایک یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ آپس میں جو تمہارے تعلقات ہیں، لین دین ہے، اس میں اگر تمہاری شکر گزاری کے اظہار ہوں گے تو پھر تمہارے حق بھی صحیح قائم ہوں گے اور معاشرے کا امن بھی صحیح طرح قائم ہوگا۔ اس زمانے میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ان حقوق کی ادائیگی کی قرآن و حدیث کی روشنی میں نصیحت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کے دو ہی بڑے حصے اور پہلو ہیں جن کی حفاظت انسان کو ضروری ہے، ایک حق اللہ، دوسرے حق العباد۔ حق اللہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی اطاعت، عبادت، توحید، ذات اور صفات میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرنا، اور حق العباد یہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے تکبر، خیانت اور ظلم کسی نوع کا نہ کیا جاوے، گویا اخلاقی حصے میں کسی قسم کا فتور نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ سننے میں تو یہ دو ہی فکریں ہیں، لیکن عمل کرنے میں بہت ہی مشکل ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل انسان پر ہو تو ان دونوں پہلوؤں پر قائم ہو سکتا ہے۔ کسی میں قوت غضبی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، جب وہ جوش مارتی ہے تو نہ اس کا دل پاک رہ سکتا ہے نہ زبان، دل سے اپنے بھائی کے خلاف ناپاک منصوبے کرتا ہے اور زبان سے گالی دیتا ہے اور پھر کینہ پیدا کرتا ہے۔ کسی میں قوت شہوت غالب ہوتی ہے اور وہ اس میں گرفتار ہو کر حدود اللہ کو توڑتا ہے۔ غرض جب تک انسان کی اخلاقی حالت بالکل درست نہ ہو، وہ کامل الایمان جو منعم علیہ گروہ میں داخل کرتا ہے اور جس کے ذریعے سچی معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بس فرماتے ہیں بس دن رات یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بعد اس کے جو انسان سچا معاہد ہو اپنے اخلاق کو درست کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت اخلاقی حالت بہت ہی گری ہوئی ہے، اکثر لوگوں میں بدظنی کا مرض بڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی سے نیک ظنی نہیں رکھتے اور ادنا سی بات پر اپنے دوسرے بھائی کی نسبت برے خیالات کرنے لگتے ہیں اور ایسے عیوب اس کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں کہ اگر وہی عیب اس کی طرف منسوب کیے جائیں تو اس کو برا لگے۔ فرمایا کہ اول تو
ضروری ہے کہ حت الوسع اپنے بھائیوں پر بدظنی نہ کی جاوے اور ہمیشہ نیک ظن رکھا جاوے، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور انس پیدا ہوتا ہے اور آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے باعث انسان بعض دوسرے عیوب مثلاً کینہ، بغض وغیرہ سے بچا رہتا ہے۔ فرمایا کہ بہت سے ہیں جن میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی ہمدردی نہیں، اگر ایک بھائی بھوکا مرتا ہو تو دوسرا توجہ نہیں کرتا اور اس کی خبرگیری کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا اگر وہ کسی اور قسم کی مشکلات میں ہے تو اتنا نہیں کرتے کہ اس کے لیے اپنے مال کا کوئی حصہ خرچ کریں۔ حدیث شریف میں ہمسایہ کی خبرگیری اور اس کے ساتھ ہمدردی کا حکم آیا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ اسے بھی دے سکو۔ اب کیا ہوتا ہے، اپنا ہی پیٹ پالتے ہیں لیکن اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اور یہاں ان ترقی یافتہ ملکوں میں کیا ہے، گزشتہ ایک سروے تھا، اس سے پتہ لگا کہ چیریٹی میں سب سے زیادہ جو چیریٹی دینے والے لوگ ہیں وہ مذہبی لوگ ہیں، اور ان میں بھی مسلمانوں میں سب سے زیادہ اس کا رواج ہے۔ دنیا داروں میں جو حقوق قائم کرنے والے ہیں وہ چیریٹی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہاں، اس بات کو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری اتنی چیریٹی فلاں آرگنائزیشن نے اکٹھی کر لی، لیکن خود اس طرف توجہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو ہر روز اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں تک ان امور کی پرواہ کرتا ہے اور کہاں تک وہ اپنے بھائیوں سے ہمدردی اور سلوک کرتا ہے۔ فرمایا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی نہ دیا، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہ کی۔ جن لوگوں سے یہ سوال ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو کب بھوکا تھا جو ہم نے کھانا نہیں کھلایا، تو کب پیاسا تھا جو ہم نے پانی نہیں پلایا، اور تو کب بیمار تھا جو تیری عیادت نے کی۔ پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ جو ہے وہ ان باتوں کا محتاج تھا مگر تم نے اس کی کوئی ہمدردی نہ کی، اس کی ہمدردی میری ہی ہمدردی تھی۔ ایسا ہی ایک اور جماعت کو کہے گا کہ شاباش، تم نے میری ہمدردی کی، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا وغیرہ۔ وہ جماعت عرض کرے گی کہ اے ہمارے خدا، ہم نے کب تیرے ساتھ ایسا کیا؟ تب اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میرے فلاں بندے کے ساتھ جو تم نے ہمدردی کی وہ میری ہی ہمدردی تھی۔ دراصل خدا تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی کرنا بہت ہی بڑی بات ہے اور خدا تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اس سے اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بس جو شخص خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے وہ گویا اپنے خدا کو راضی کرتا ہے۔ غرض اخلاق ہی ساری ترقیات کا زینہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری دانست میں یہی پہلو حقوق العباد کا ہے جو حقوق اللہ کے پہلو کو تقویت دیتا ہے۔ جو شخص نوع انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے خدا تعالیٰ اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک کام کرتا ہے اور اپنے ضعیف بھائی کی ہمدردی کرتا ہے تو اس اخلاص سے اس کا ایمان قوی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں پس مخلوق کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے کہ اگر انسان اسے چھوڑ دے اور اس سے دور ہوتا جاوے تو رفتہ رفتہ پھر وہ درندہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی انسانیت کا یہی تقاضا ہے، اور وہ اسی وقت تک انسان ہے جب تک اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ مروت، سلوک اور احسان سے کام لیتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے۔ فرمایا یاد رکھو ہمدردی کا دائرہ میرے نزدیک بہت وسیع ہے۔ تم خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے ہمدردی کرو، خواہ وہ کوئی ہو، ہندو ہو یا مسلمان یا کوئی اور۔ میں کبھی ایسے لوگوں کی باتیں پسند نہیں کرتا جو ہمدردی کو صرف اپنی ہی قوم سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہرگز اپنی ہمدردی کے دائرے کو محدود نہ کرو۔ یہ ایک عمومی نصیحت آپ نے فرما دی ہمیں، اور یہی وہ تعلیم ہے جو قرآن کریم کی تعلیم کا خلاصہ ہے، جس میں تمام حقوق قائم کیے گئے ہیں۔
پھر یہ کہتے ہیں کہ مذہب میں چلنے والے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرنے والے ہوتے، صرف یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر لی اور کافی ہو گیا۔ اس عمومی نصیحت کے بعد اب میں بعض انفرادی حقوق کے بارے میں بیان کرتا ہوں جن کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ